وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 70-71، درس نمبر 1164۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں مشغول ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 70۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی پہنچا دیا جاتا ہے بدترین عمر کی طرف۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ اللہ ہی علم میں کامل بھی ہے اور قدرت میں بھی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ فہم فی سوا افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا،
اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تمہارے لیے، وہ بنینا و حفدہ، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں ان ہستیوں کو، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مضمون مشکل نہیں ہے سامعین کرام، سورت کا جو بنیادی مضمون ہے توحید کا، اسی کے بارے میں ہے یہ مضمون۔ دیکھیں، ایک نقطہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہر ایک سورت کے مرکزی مضمون کو آپ سمجھیں، اس میں مضمون کیا ادا ہو رہا ہے، کون سا مضمون جاری ہے، سیاق و سباق کے حساب سے آپ تمام قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اور جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ وہ شروع ہوا ہے واللہ انزل من السماء ماء سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، اور اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے انعام چارپائیوں میں بھی مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ یہ سارے مضامین وہی مضامین کا سلسلہ ہے سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کی یاد دلا رہا ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم۔ اب یہ اس میں تھوڑا سا ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اب اس میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری موت اور زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ایک مرحلہ جو سب سے آخر میں آتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ کام کا نہیں رہتا، تو یعنی وہ بچپنا پھر لوٹ آتا ہے۔ چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا، یہ بھی پھر چل پھر نہیں سکتا اکثر اوقات، اور چھوٹا بچہ ایک بات بار بار کو پوچھتا ہے، یہ بھی پوچھتا ہے، وہ چھوٹا بچہ چڑھتا ہے، یہ بھی چڑھتا ہے، اور ویل چیئر بعض اوقات ویل چیئر بچہ بھی آپ جب اس کو چلاتے ہیں تو وہ اس میں وہ ہوتا ہے نا، وہ ویل چیئر سی ہوتی ہے، تو اس میں آپ اس کو بٹھا کے چلنے کی، تو اور یہ بوڑھا جو ہے یہ بھی ویل چیئر میں گھومتا رہتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، اب یہ معاملات کس کے اختیار میں ہیں؟ انسان کی پیدائش، موت، اور پھر یہ سارے یعنی بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے یعنی پیدا تو ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اور نہ ہماری موت ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی حرام موت مرنا چاہے، خودکشی کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی معین وقت ہوتا ہے انسان کا، اس سے پہلے انسان نہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ بہرحال اچھا، یہ بڑھاپا جو ہے، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تمام نشانیاں پھیلی بھی ہیں، وہ آتی رہتی ہیں، وہ پھر میں اس کا تذکرہ بھی جب آئیں گی تذکرہ کروں گا۔ ابھی تو ایک نشانی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، آخر کار وہ بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔
ذلیل عمر کے حصے تک پہنچ جا کے بس وہ مر جاتا ہے، اس کے یہ پیدا ہونا، یہ جوانی، یہ بڑھاپا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے، مطلب میں کہتا ہوں کہ 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میری داڑھی کالی تھی، پھر اس میں سفیدی لگنا شروع ہو گئی، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، بالکل سفید ہے ماشاءاللہ، اور بڑھاپا ہے، بڑھاپے کا آغاز ہو چکا ہے، 65 سال میری عمر ہے، اور بہرحال یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ میں نے اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں وقت گزارتا رہتا ہے، اور یہ اپنی حقیقت سے اور اپنے مقصد وجود سے غافل رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ آج کل کا جو عام ماحول ہے سامنے کرام، تو ہم یہ زندگی، آج کا جو یعنی باہوش انسان ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، یہ غفلت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی یعنی جاگنا نہیں پسند کرتا۔ جاگنے سے میری مراد اپنے حقیقت کو اگر ہم دیکھ لیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زندگی کی استعمال کریں، ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ آج ہم لوگ، سب لوگ دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کے دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے اصرار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، جو بھی میرے مخاطبین ہیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ لیں، کوئی جاگنا نہیں چاہتا، رجوع الی اللہ یہ کوئی نہیں چاہتا۔ اپنے جو مقصود حیات ہے اللہ، اس کے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ باقی تو باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کر لیں گے، اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، لیکن اللہ رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس سب کا جو ہے اگر آپ دیکھیں، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ پھر وہ آیت نمبر 72 میں أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ، نہیں، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ۔ یہ یعنی میں آپ کو تھوڑے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مضمون اصل میں ہے کیا۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں، اب اس میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں گلہ فرما رہے کہ دیکھو اے مسلمانوں 2021 کے، تمہارا یقین باطل پر ہے اور اللہ کی نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو۔ اور میں اصرار کر رہا ہوں اس جملے پہ، 2021 کے مسلمانوں کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن آج کے لیے ہے، کل کے لیے بھی تھا جو گزرا ہے، آج کے لیے بھی ہے، اور آنے والا جو کل ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے جیسے آج کے لیے، جیسے کل کے لیے تھا۔ تو دیکھیں یہ ہماری تو یعنی دیکھیں اس میں ہماری جو رویہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ سارا ظاہر پرستانہ ہے، باطل پر ہمارا یقین ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں کافر اور ہم میں ان کا بھی ظاہر پر اعتماد ہے، اللہ کو وہ بھولے میں ہے اور برا نہ مانے، لیکن ہماری حقیقت ان سے مختلف تو نہیں ہے، ہمارا بھی ظاہر پر اعتماد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ظاہر کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، اور ظاہر پر ہمارا یقین ہے۔ اگر آپ کی
جیب جو ہے نوٹوں سے بھری بھی ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، دولت ہے، اور یعنی ایک وقت میں آپ کے پاس دولت ہے یا دوسرے وقت میں آپ کی جیب خالی ہے، ان دونوں حالتوں میں آپ کی فرق ہوگا، یعنی آپ کے یقین کا، بھروسے کا۔ جب جیب بھری ہوگی آپ کا دل مطمئن ہوگا، جیب خالی ہوگی آپ پریشان ہوں گے۔ تو ہمارا تو پھر بھروسہ پیسے پہ ہو گیا اگر ایسی بات ہے، اور یقیناً ایسی ہے۔ یہ تو یعنی ظاہر پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور باطن یعنی اللہ پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ یہ بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ۔ بہرحال تو دیکھیں، خیر میں آپ کو یہ سارا مضمون بیان کروں گا۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، آیت نمبر 73۔ یہ تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں، پھر میں سارا آپ کو دوبارہ سے اس اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ 70 نمبر آیت سے پھر آؤں گا۔ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں، اور وہ جن کو یہ پوچھتے ہیں ان میں تو اپنا کوئی زور ہے نہیں۔ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، نہ دے سکتے ہیں اور نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ دیتے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں مثال، میں آپ کو مثال دوں کہ ایک حادثہ، آپ کی جیب بھری ہوئی ہے، پیسے بھرے ہوئے، آپ اور وہ ایک کمرے میں آپ نے جمع کیے ہوئے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپے ہیں، لیکن اگر وہ چھت گرنے والی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، یا زلزلہ آنے والا ہے اور آپ ایک حادثے کا شکار ہونے والے ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس پیسے بھرے ہوئے ہیں، جن پر آپ کا اعتماد اور بھروسہ ہے، تو کیا اس حادثے سے آپ کو یہ بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ حادثہ تو حادثہ ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ پیسے آپ کے پاس جو بھرے ہوئے ہیں، آپ کی جیبوں میں ہیں، یہ تو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یا مثال کے طور پہ دوسری مثال میں دے دیتا ہوں، ایک شخص بیمار ہے اور ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا، اور بڑا یعنی سیریس ہے، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لیکن اس کی ساتھ ایک بریف کیس ہے، اس میں 2 کروڑ روپے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، یعنی اس کے ساتھ وہ لواحقین جو ہیں اس کی دولت بھی لے آتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اس کو موت سے بچانے کے لیے۔ تو کیا یہ دولت اس کو موت سے بچا سکتی ہے؟ نہ، نہیں بچا سکتی۔ تو دیکھیں، یہ فائدہ اور نقصان، زندگی اور موت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یا تھوڑا سا آپ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ دوسری چیزوں کی سے اس نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں ہم نے، یا ترجمہ میں نے ذرا مختلف کیا ہے، لیکن جو میں کر رہا ہوں اس میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ وہ ہستیاں جن سے ہماری توقعات ہے، وہ کسی ہونی سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ جو ہونا ہے، وہ اس سے جو تکلیف ہے، جو آنی ہے، اس سے ہمیں یہ چیزیں بچا نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی دولت ہو، جتنا بھی آپ کے پاس اقتدار ہو، لیکن آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم دیکھو، یعنی اس سے پہلے جو آیات ہے یہ ساری جو گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، تو اس میں یہی مضمون ہے کہ تم غیر کو کیوں پکار رہے ہو۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اللہ کی ہے، اللہ کو پکارنا سچا ہے، باقی تو چیزیں باطل ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ رویے ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کامیاب ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے ایسے رویے نہیں ہیں۔ ہمارے رویے آپ کو پتہ ہے، ہم مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے دنیا دار لوگ کہتے ہیں،
لیکن ہمیں اللہ والا ہونا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، بھلائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہمیں جو آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ دیکھو واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، تم اپنی زندگی کو دیکھو، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ کسی شخص کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوتی، اللہ کا یعنی اس کی قسمت میں نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اسی طرح میں اگر موجود ہوں، میں اپنے متعلق اگر سوچوں، میں اگر موجود ہوں تو یہ اللہ کی وجہ سے ہوں، میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور 9 ماں کے پیٹ میں میری پرورش کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ابھی تک آپ کے میں سامنے ہوں۔ یہ سب صورتحال اس کا واحد یعنی جو رب ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اچھا، اب مجھے موت کون دے گا؟ وہ اللہ دے گا۔ بڑھاپا کون لائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ لائے گا۔ تو اس میں میرے لیے سمجھ کی بات یہ ہے، آپ بھی یہ سمجھیں کہ اپنی زندگی کے متعلق، اپنی موت کے متعلق، اور پھر جو بھی حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ادارے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 71 ہے، اس میں بڑی سمجھ کا مضمون ہے، لیکن پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں تو میری صفات ہیں۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت یعنی اپنی صفات دے کے پیدا کیا ہے۔ اس کا میں مضمون بیان کر بھی چکا ہوں، اور اب ہم اللہ تعالیٰ جیسا، اللہ کے رنگ ہم میں موجود ہیں، تقریباً تمام رنگ ہم میں موجود ہیں، کم زیادہ جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی انسان اکیلا کہتا ہے میں اکیلا ہوں، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو بہرحال یہاں جو اللہ تعالیٰ ایک مثال ہمیں دے رہا ہے، وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے لیے تو شریک نہیں پسند کرتے، تو میرے لیے کیوں شریک بناتے ہو؟ رزق، کوئی نواب ہے، کوئی خان ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دربان کو، چپراسی کو اس اپنی دولت میں شریک کر لے، آدھی اس کو دے دے کہ بھئی یہ میرا غلام ہے، یہ آدھی نوابی اس کی ہوگی، فہم فیہ سوا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں غلام کا لفظ ہے علی ما ملکت ایمانکم، مطلب آپ کا نوکر ہے آج کی۔ تو ایک مثال کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس کا ایک مالک ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ملکیت میں، اپنی ملکیت میں اپنے نوکر کو شریک کر لے کہ یہ نوکر میرا آج سے شریک ہو گیا، یہ آدھا ڈپارٹمنٹل سٹور اس کا ہے؟ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی آپ کرتے رہتے ہیں اپنے جو، لیکن اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی چیز ماننا جو ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ کو یکتا مان لے، اللہ کو یعنی حاکم مان لے، اکیلا حاکم۔ لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اطاعت میں اور ہستیوں کو بھی ہم کہنا مانتے ہیں، جبکہ کوئی حاکم اور نہیں ہے، حکم دینے والا اور کوئی ہے نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مثال میں کہ دیکھو تم میں سے اگر میں نے کسی کو مال میں فضیلت دی ہے تو یہ تو تم کبھی نہیں کرو گے کہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو تم اپنے ساتھ شریک کر لو اپنے مال میں۔ تو تم میرے ساتھ، اپنے ساتھ تو تم کسی کو شریک ماننے کے لیے تیار، شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ هو اللہ الواحد القہار،
اللہ تعالیٰ ایک ہے، زبردست ایک ہی ذات ہے۔ تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے، دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا واحد مالک ہے، اور حاکم اکیلا ہے وہ۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اور یہی ایک بات تسلیم کرنے میں ہماری کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے، کہ ہم صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانیں، نہ بنائیں، نہ کریں کسی اور کی اطاعت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساری نعمتیں میں اس وقت، میں یا آپ، اس وقت جو بھی ہم، اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہے، میں اس میں سانس لے رہا ہوں، اور زندگی کی ڈور یعنی میری زندگی جاری و ساری ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ ابھی یعنی صبح سے ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں، رات تک ہمارا کھانا پینا چلتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں کھلا رہا پلا رہا کون ہے؟ یہ فصلوں کو، یہ سبزیوں کو، یہ زراعت، یہ مٹی سے یہ چیزیں کون بنا رہا ہے؟ ایک لمبی قطار ہے، بے شمار چیزیں جو ہیں، آپ یعنی جو نعمتیں ہیں اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، یعنی جو زمین سے کم از کم اگ رہی ہیں اس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ دیکھو میری نعمتوں سے انکار تم کیوں کرتے ہو۔ یجحدون کا لفظ استعمال ہوا ہے سامنے کرام۔ یجحدون کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں نعمت کا انکار یا ناشکری کیا ہوتی ہے کہ آپ نعمت کو ضائع کر دیں۔ یجحدون، افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں۔ بات تو یہی ہے، میری تخلیق کس نے کی ہے؟ میں کیوں آج موجود ہوں؟ کس کی وجہ سے ہوں؟ یہ سب میرا سسٹم جو ہے، بیرونی اور اندرونی سسٹم، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں کہ ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیں، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دیں اور اللہ کی بندگی شروع کر دیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، لکھی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، بس وہ لوگ جن کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ
اپنے غلاموں کی طرف نہیں لوٹاتے برابر، فہم فیہ سواء، کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دیدہ دانستہ انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم